السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب جو کہ فرینڈ آف کورٹ تھے، ان کی بنائی گئی رپورٹ عدالت میں گزشتہ روز پیش ہوئی، آج کھلی، مدرجات سامنے آ گئے۔ عمران خان صاحب کی بنائی 85% دائیں آنکھ کی جا چکی ہے، اس رپورٹ کے مطابق 15% رہ گئی ہے، اور جو بتایا گیا ہے اس میں یہ کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ نااہلی جیل انتظامیہ کی تھی۔ جو بات ثابت کی گئی کہ عمران خان صاحب کا جو رہن سہن ہے، جو ان کا ڈیلی روٹین ہے، وہ سامنے آیا ہے۔ جو ایک بیانیہ یہ بنایا گیا کہ ان کو کوئی سہولت نہیں ہے، ان کے بہت برے حالات ہیں یا سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، وہ تاثر آج حکومت کہہ رہی ہے کہ رد ہو گیا ہے، اور اس رپورٹ کے نتیجے میں پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو کون کون سی سہولیات میسر ہے۔ ہاؤس کیپنگ کی سہولت میسر ہے، کھانا پکانے کے لیے، صفائی کے لیے ایک مشقتی ان کو دیا گیا ہے، چہل قدمی کے لیے بھی ان کا وقت مقرر ہے، سیکیورٹی کا ان کو ایشو نہیں ہے، ہوادار کمرہ ہونے کا ان کو ایشو نہیں ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ جو، یا رادر میں کہوں گا پینفل ایسپیکٹ ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کی بنائی اور اس سے متعلق جو رویہ ہے حکومت کا، اس پر آج پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض بھی کیا ہے اور اسی پر سوال اٹھایا ہے۔ محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے اب اس حوالے سے باقاعدہ وارننگ بھی ہے، وہ کیا فرما رہی ہیں ذرا سنیے۔ 2 دن ہے ان کے پاس کہ یہ عمران خان کا بہتر ہے کہ یہ علاج کروا لے۔ یہ معافی اس انجم کو بھی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور تھا۔ آپ صرف علاج نہیں کرائیں گے، اب عمران خان کے آپ کیسز سنیں گے اور آپ عمران خان کو رہا کریں گے۔ اب الٹیمیٹم ہم دے رہے ہیں، ان کی آنکھ ضائع کیا، ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے، لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی۔ یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ معافی نہیں ہے اس کے بعد۔ کون کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ یہ حالات ہمارے سامنے ہیں جی، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بالکل سچے ثابت ہو گئے، جو سہولتیں خان صاحب کو میسر ہوئی ہیں وہ کمال کی ہیں، اور ایسی سہولتیں تو کسی کو میسر نہیں تھی۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حذیفہ رحمان صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور ود اسٹیٹس آف اسٹیٹ منسٹر، اور اس وقت وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب شفیع جان صاحب، معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفیع جان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب افتخار احمد صاحب میرے استاد، اور بہت ہی ہم سے شفقت کرتے ہیں، ہمیشہ وقت دیتے ہیں، بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا بھی۔ شفیع جان صاحب، آج جو مدرجات سامنے آئے اس رپورٹ کے، جو آرڈر عدالت نے آج کیا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ فوری طور پر خان صاحب کا معائنہ کروایا جائے، پھر بچوں سے بھی فون پر بات کرائی جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کچھ اور بھی ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کی رپورٹ کے آنے کے بعد حکومت کی جو تمام جھوٹے دعوے تھے ان کا پول کھل گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فرینڈ آف کورٹ ہی تھے سلمان صفدر صاحب، انہوں نے رپورٹ جمع کی اور سپریم کورٹ نے ہی اس کو پبلک کیا۔ اس رپورٹ میں بڑا واضح لکھ دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں ان کی صحت کے بارے میں بڑی تشویش ہے، ہم وہاں پہ دھرنا بھی دیا، پھر سپریم کورٹ کے باہر بھی دھرنا دیا، ہائی کورٹ میں 16 ہمارے پٹیشن پڑے ہیں، 10 پٹیشن ہماری سپریم کورٹ میں پڑے ہیں ان کے صحت کے حوالے سے، لیکن کسی چیز کو بھی نہیں سنا گیا۔ عمران خان صاحب کو طبی سہولتیں نہ دینا ان پہ قاتلانہ حملے کے مترادف ہے جو حکومت کر چکی ہے۔ یہ مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 96 گھنٹے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ کیا 96 گھنٹے بعد عمران خان صاحب کے لیے دوبارہ کوئی ڈاکٹر اندر جائے گا تو کل ہی کیوں نہیں جا سکتا؟ ہمیں اس پہ بھی اعتراض ہے۔ بات بڑی واضح ہے، اگر عمران خان صاحب کی آنکھ اللہ نہ کرے ضائع ہو تو اس کے بعد جو اس میں ملوث ہوگا ان کی آنکھیں بھی سلامت نہیں رہے گی۔ یہ تحریک انصاف کے ورکروں کی آواز ہے، یہ تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کی آواز ہے۔ آج کی رپورٹ ان تمام دعووں کے پول کھل گئے ہیں۔ یہ جو جس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے تھے، جس ڈٹائی سے دعوے کرتے تھے، پنز لایا گیا، وہاں پہ ریٹینا کا کوئی اسپیشلسٹ نہیں، اس کے بعد ان بات کو چھپایا گیا۔ جمعرات کی صبح اس بات کی تصدیق ہوئی، پھر اس بات پہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہے۔ تب بھی ہم نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر کو جانے دیا جائے، نہیں جانے دیا گیا۔ تو ان کو پتہ تھا یہ گڑبڑ کر چکے تھے، اور اس رپورٹ کے بعد ان کے تمام تر جھوٹے دعوے سامنے آ گئے ہیں۔ ان کے آج کے بعد ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج کے بعد ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں، ان کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہی ذمہ دار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں آفریدی صاحب کو بھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہم اپنے لوگوں کو نہیں روک سکیں گے، تو
آپ پھر ارادہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کا علاج آپ کی منشا کے مطابق نہ ہوا تو پھر آپ احتجاج کریں گے, اسلام آباد آئیں گے, یا کوئی اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کرے گا معاملہ؟ دیکھیں ذمہ دار بالکل یہی لوگ ہیں. رپورٹ میں بڑا واضح لکھا گیا کہ عمران خان صاحب کو یہ تکلیف اکتوبر سے تھی. جیل سپرڈنٹ کو بارہا بتایا گیا, انجم غفور صاحب کو, ان کو پہلے تو ECL میں ڈالا جائے, ان کو پھر گرفتار کیا جائے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس سے پوچھ گوچھ ہو کہ آپ نے عمران خان صاحب کے صحت کے ساتھ جو کھیلا ہے, کس کے کہنے پہ آپ نے یہ کھیل سارا کھیلا ہے. اس کے بعد اکتوبر کے بعد ان کو 2 ڈراپ دیے جاتے تھے. اس کے بعد جب چیزیں زیادہ بگڑی تو یہ ان کو پمز لاتے ہیں, اور پمز میں بھی وہاں پہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہے نہیں. 20 منٹ کی ایک ٹریٹمنٹ کر کے آپ واپس لے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی ان کو تکلیف ہے. رپورٹ میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا جب ملاقات ہو رہی تھی, اور بارہا وہ ٹیشو کا استعمال کر رہے تھے. یہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کھیل چکے ہیں, یہ عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ کھیل چکے ہیں. تحریک انصاف جو ہے غم و غصہ ہے, ہم لائے عمل دینے والے ہیں, بڑا سخت لائے عمل دیں گے. کور کمیٹی کی میٹنگ اس وقت جاری ہے, رات کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے. ورکر اور لوگ بالکل تیار ہے. جس طرح جنید اکبر خان صاحب نے کہا کہ ورکر کو ہم نے روکا ہوا ہے, اگر وہ بغیر کسی لیڈر کے باہر آ گئی تو کوئی چیز نہیں بچے گی. حذیفہ صاحب, یہ تو بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے. اب ذمہ دار آپ ہیں. انہوں نے کہا, آفریدی صاحب نے, کہ پنجاب حکومت نے طبی دہشت گردی کی ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے ورکر کو اب نہیں روک سکتے. آپ کہہ رہے ہیں ہم درست ثابت ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز کا پول کھل گیا ہے. تو نیگلیجنس تو آپ پر ثابت ہو رہی ہے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے, کہ جیل انتظامیہ نے نیگلیجنس کی ہے. جی بہت شکریہ جی منیب صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ کسی بھی قیدی, چاہے وہ بانی تحریک انصاف ہوں یا کوئی اور قیدی ہو, اس کی صحت پہ نہ سیاست کرنی چاہیے, اور نہ میں اس کا قائل ہوں. اور میں نے شاید میرے خیال سے آپ کے پچھلے شو میں یا کسی اور شو میں بات کی تھی کہ بانی تحریک انصاف کو جو بھی سرکاری ڈاکٹرز ہیں اور اس پر مشتمل اگر ایک بورڈ بنانے کا مطالبہ سامنے آئے تو اس کو نہیں ہمیں رد کرنا چاہیے, اور وہ بورڈ بننا چاہیے تاکہ ان کی اور ان کی فیملی کی سیٹسفیکشن ہو, بجائے کہ اگر فیصل سلطان کے حوالے سے کہ وہ ایک سیاسی شخصیت ہیں, وفاقی وزیر رہے ہیں پچھلے دور میں, لیکن اگر پاکستان کے جو بھی آنکھوں کے جو ہے وہ مایہ ناز ڈاکٹرز ہیں ان پر مشتمل ایک بورڈ بن جائے. اور آج سپریم کورٹ کا بھی معاملہ اسی طرف جاتا ہوا آپ کو دکھائی دیا. لیکن اس قسم کی زبان جو شفیع اللہ جان صاحب استعمال کر رہے ہیں, دیکھیں اسی طرح کی زبان نے آج یہ نوبت آئی ہے کہ آپ کا بانی 2 سال سے جیل میں ہے. اسی طرح کی زبان کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کے اندر جو تلخی تھی اس کو آپ نے دشمنی میں کنورٹ کیا ہے. نہ ہم کسی کی آنکھ نکال سکتے ہیں, نہ کوئی ہماری آنکھ نکال سکتا ہے, اور سب کی آنکھوں کو تحفظ ہونا چاہیے, محفوظ ہونا چاہیے. اگر ایک بندے کو جو جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہے عدالتوں کے حکم پر, اور اس کی سزا جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی, اس کو 1.5 سال کا ایک فیئر ٹرائل ملا, جبکہ اس نے اپنے مخالفین کو 3 مہینے کا ٹرائل کروا کر سپریم کورٹ سے ٹرائل کورٹ والا کام کرایا, اور سپریم کورٹ کا ایک جج نگران مقرر کروایا اور سزائیں کروائیں. اس دوران اگر اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی ہے, اور ظاہر ہے ایک آنکھ کی تکلیف ایسے اپیرنٹلی پتہ نہیں چل رہی ہوتی, اور جو ہی جیل انتظامیہ کو پتہ چلا انہوں نے ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر گئے. معذرت کے ساتھ اس کے اندر آپ نہ اس کو میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ ورژن آپ کا ہے. رپورٹ آج فرینڈ آف کورٹ کی وہ رپورٹ ہے جس کو عدالت نے اوتھینٹیکیٹ کیا ہے نا, وہ کہہ رہی ہے رپورٹ کہ ان کی جو خرابی ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے ان کو سزا کس مقدمے میں ہے, سزا کتنی لمبی ہے, دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. فیکٹ یہ ہے کہ ان کو جب تکلیف شروع ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا علاج نہیں کروایا گیا اور اس میں نالائکی برتی گئی. یہ ایشو ہے مین, اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ رسپانسبلٹی تو لینی چاہیے. 2 باتیں اس میں, ہاں جی نہیں میں بتا دیتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. ایک تو فرینڈ آف کورٹ, ٹھیک ہے کورٹ کے لیے فرینڈ ہوں گے, ہمارے لیے وہ بانی تحریک انصاف کے وکیل ہیں, اور ظاہر ہے اگر یہ معاملہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے بار بار ان رائٹنگ یا وربلی جیل انتظامیہ کو بتایا کہ میری آنکھ میں تکلیف اور اس میں نیگلیجنس ہوئی ہے, تو میں آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ اس افسر کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھا, ان کے ساتھ بالکل قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا. 1 ستمبر 2025 کو انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ میرا علاج کرائیں. 1 ستمبر ایک طرف کا موقف ہے یہاں. سر یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ظاہر انکوائر ہونے, مزید انکوائری طلب ہیں. اس میں ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بھی اس کو ایویلویٹ کرے گا, لیکن بانی تحریک انصاف کو تو آپ ایک طرف رکھ دیں,
اگر یہ کام کسی عام قیدی کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اسے ستمبر میں شکایت کی کہ میری آنکھ کا علاج کرایا جائے اور وہ نہیں کرایا گیا, تو رانگ ڈور مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک, اس پہ کوئی یہ نہیں دو رائے نہیں ہے. لیکن کم از کم ایک طرف کا موقف سننے کے بعد سلمان صدر صاحب کا, اس کے بعد جو بورڈ سپریم کورٹ بناتی ہے میڈیکل بورڈ, اس میڈیکل بورڈ کی بھی ریکمنڈیشن سامنے آ جائیں اور یہ ساری چیزیں. سر ابھی تو علاج ہے نا, عدالت نے تو یہ حکم دیا کہ ان کا علاج کروائیں, ان کو فوری طور پر اسپیشلسٹ کنسرن کریں. میں سر جی وہ فوری علاج ان کا شروع کرا رہے ہیں. بالکل وہی ان کو تو اعتراض ہے کہ 96 گھنٹے کا انتظار بھی کیوں کریں گے. ٹھیک ہے, ارے سر میں ایک سیکنڈ, حذیفہ صاحب میرے ساتھ رہے گا, 96 گھنٹوں کا انتظار بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے سارا پروسیس شروع کر دیا. اوکے, 96 گھنٹے کا انتظار نہیں کرتے. انسانی جان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے, اور جہاں ڈینجر ٹو لائف آ جائے وہاں پر سارے قانون معطل ہو جاتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے, بانی تحریک انصاف کی جان کا ہمیں زیادہ احساس ہے. بالکل ٹھیک ہے, اوکے. اچھا میرے ساتھ رہے گا حذیفہ صاحب, ایک سیکنڈ. میں پوری انسانیت کی جان کے برابر. افتخار صاحب اگر میں آپ ادھر میری طرف اگر دیکھیں, افتخار صاحب اس رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جو کنسرن جس کا جو تکلیف میں ہو اس کی زبان اس کی وہ سب پہ ٹھیک ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن آج اگریوڈ پارٹی عمران خان صاحب کی جماعت ہے یا وہ خود ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی بھی قیدی کو طبی سہولت فراہم نہ کرنا جرم ہے. ٹھیک ہے, جرم ہے یہ. اور پھر یہ سولٹری کنفائنمنٹ والا بھی ایشو اب آنے والا ہے کہ سولٹری کنفائنمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہو سکتی ہے. سولٹری کنفائنمنٹ ساری عمر کے لیے نہیں ہو سکتی, اس کے لیے بھی عدالتیں کچھ نہ کوئی فیصلہ کریں گی. آپ یہ کہتے ہیں جو رپورٹ میں لکھے دس از سولٹری کنفائنمنٹ, یہ ایک بات. اور پھر بات یہ ہے کہ ستمبر سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ خراب ہو رہی ہے, تو سپرنٹ صاحب کو کیوں نہیں نوٹس لیا, کیا کر رہے تھے سپرنٹ صاحب. اور یہ بالکل مطالبہ ٹھیک ہے, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. دیکھیں اگر آپ ملک میں انارکی کی طرف جانا چاہتے ہیں جس کا وارننگ دے دی گئی ہے, انہوں نے آپ کو 48 آورس دے دیے ہیں, اور ان کے 4 لیڈروں نے کہا کہ ہم آنکھیں نکال دیں گے اگر ہماری لیڈر کی آنکھ کو کچھ ہوا. یہی کہا نا کہ کچھ اور کہا ہے ایسے کہا, اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم اپنے کارکنز کو نہیں روک سکیں گے. یہ بھی کہا ہے کہ کارکن پر ہمارا کنٹرول نہیں رہے گا. یہی کہا ہے نا. بالکل ٹھیک. ان چیزوں ساری کو اکٹھا کر کے پڑھے نا, تو پھر پاکستان میں جو ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری کون لے گا, مجھے یہ بتایا جائے. مطلب ایک سپرڈنٹ کی نااہلی کی بنا کے اوپر معاملات اس حد تک خراب ہوئے. دوسرا سوال میں یہ بھی کروں گا کہ جب لاسٹ ٹائم پہ علیمہ خان ملی, غالباً دسمبر میں ملی, تو تب انہوں نے آ کے بات کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا. کم از کم اٹ از ناٹ ان مائی نالج کہ اسپیسیفکلی آنکھ کے بارے میں یہ کہا گیا. جنرلائز باتیں کی انہوں نے, جس کا آج کی رپورٹ میں ان کی جو آنکھ سے متعلق بات ہے, ان کی آنکھ کے حوالے سے تو اگست 2025 میں بھی علیمہ خان صاحبہ نے کوئی بات کی ہوئی ہے, ہلکی سی کی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک بندہ درخواست دے رہا ہے کہ میری آنکھ میں پرابلم ہے, سمپل سی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیپ سپرنٹینڈنٹ از ریسپانسیبل, ہی شوڈ بی اریسٹڈ. اور یہ اس کے لیے نہیں, اس بانی کے لیے نہیں میں کہہ رہا. میرا مطالبہ ہے کہ پاکستان بالکل پرنسپلی پاکستان کے تمام جیلوں میں رہنے والے قیدیوں کو اگر طبی امداد وقت پہ فراہم نہیں کی جاتی, جو کہ سپرنٹ جیل کی ذمہ داری ہے, اور سپرنٹ جیل اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا, دین ہی شوڈ بی پنشڈ, ہی شوڈ بی پٹ آن دا ٹاسک کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا. دیکھیں نا, اب آپ سن نہیں رہے کیا کہا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کے بھی معاہدے کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, ہم کسی قسم کی بھی اپنا ایسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہو معاف کر دو اور سکون کر دو. انہوں نے صاف کہا ہے کہ چلو ہم معاف کر دیتے ہیں, اس کے بعد معافی نہیں ہے. کون کون یہاں سے بچ کر نکلے گا. ود آل رسپیکٹ ٹو یو اینڈ ود آل رسپیکٹ ٹو مائی پارٹیسپینٹ, یہ فکرے جب سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں میں نے پہلی دفعہ سنے ہیں. یہ آنکھیں نکال دینے والے اور ورکرز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. دو باتیں نہیں. ڈو یو تھنک دس از جسٹیفائڈ اگریوڈ پارٹی کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں دس شوڈ ناٹ ہیو بین سیڈ؟ نو, وائی ناٹ. ان کا ایک لیڈر ہے, وہ اسے محبت کرتے ہیں, وہ اسے پیار کرتے ہیں, وہ اپنی آپ کی رپورٹ کے مطابق کتنے فیصد وہ اپنی آنکھ کہتے ہیں, رپورٹ یہ کہہ دی ہے کہ 85% ایک آدمی اپنی آنکھ کھو بیٹھا ہے. تو رد عمل کیا ہوگا؟ اور رد عمل کا اعلان کس نے کرنا تھا؟ رانا گلزار نے کرنا تھا, علیمہ خان نے کرنا تھا, جنید اکبر نے کرنا تھا, اور چیف منسٹر وہ جو خیبر پختونخوا اس نے کرنا تھا نا. اور انہوں نے کوئی لفظ چھپائے نہیں, انہوں نے واضح طور پہ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ.
اگر اس کو انگلش میں اگر ترجمہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اوکے یہ میں شفیع جان صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا حکومت کو یہ جو ابھی کیونکہ حکومت کو چارج شیٹ افتخار صاحب کر رہے ہیں, حذیفہ صاحب یہ جو ابھی نااہلی کی طرف اشارہ افتخار صاحب نے کیا ہے اور ایٹ لیسٹ آج جو حکومت کا موقف ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو سہولتیں کتنی ہیں, ہم یہ بتانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور دیکھیے یہ کمال سہولتیں ہیں جو ان کو ملی ہوئی ہیں, بٹ اصل ایشو جو ہے اس کی رسپانسبلٹی اگر آپ لے لیں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ٹیمپریچر ذرا کم ہو جائے گا؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو شفیع جان صاحب نے کہا ہے وہ آپ کے لیے بھی الارمنگ ہے, کیونکہ یہ تو وارننگ ہے نا جو آج سی ایم کے پی دے رہے ہیں, جو علیمہ خان صاحبہ دے رہی ہیں کہ اگر ان کی آنکھ کے ساتھ ہوا تو کسی کی آنکھ نہیں بچے گی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیکھیں جی, میں منیب صاحب اس بیان کو دو طریقے سے لیتا ہوں. ایک تو ظاہر ہے ورکرز کا, ووٹرز کا اپنی لیڈر سے محبت فطری ہوتی ہے اور اس طرح کا ریاکشن آنا ظاہر لا محالہ, اس طرح ہماری سپریم لیڈرشپ کے متعلق کوئی چیز ہو تو ہمارا بھی رد عمل یہی ہوگا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں, ہماری لیڈرشپ کو بھی جانتے ہیں, مزاج بھی جانتے ہیں, اس طرح کی سیاست کبھی میاں نواز شریف صاحب نے کی نہیں ہے, شہباز صاحب کا بھی اسٹائل نہیں ہے. لیکن اٹ از ویری انفارچونیٹ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سپٹمبر میں اگر کہا گیا اور اس کے باوجود جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو ہے اس میں تاخیر کی, تو میرے خیال سے اسی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور لیکن یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ایک طرف کا ورشن آیا ہے اس سے تحقیق طلب ہے, اور ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور علاج کرانے کا کہا ہے تو بانی کا ایک تو بہترین علاج بھی کرایا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس حکومت نے انہیں 2-2.5 سال بہترین سہولیات دیے رکھی, ہفتے میں ان کی وکلا سے بھی درجنوں ملاقاتیں ہوتی تھیں, درجنوں وکلا سے, فیملی سے بھی ہوتی تھیں, اس کے علاوہ سیاسی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. اور یہ جو آج خبر سامنے آئی ہے جو فرینڈ آف کورٹ کے ذریعے, گو کے بانی کے وکیل بھی ہیں, لیکن یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہیں جو ہے حوصلہ رکھنا چاہیے, اور سپریم کورٹ نے جب انسٹرکشنز دے دی ہیں تو ظاہر ہے اس کا علاج بھی ہوگا اور اس معاملے کی جامع اور شفاف انکوائری بھی ہوگی. اگر چیزیں اسی طریقے سے ہیں تو میں اس کی دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی بھی قیدی چاہے وہ جو بھی ہو اس کی صحت کے اوپر میں سیاست کے حق میں ہی نہیں ہوں. بڑی ہر رسپانسبل بیان ہے. شفیع جان صاحب, یہ تحقیق اگر وفاقی حکومت کرے اور وہ یہ اشور کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کی تحقیق کریں گے اور رسپانسبل کو سزا ضرور ملے گی اور جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو اس ملے گی, تو آبویسلی یہ ایک تھوڑی سی آپ کے لیے ایک سائے آف ریلیف تو ہوگا کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ اس چیز کی رسپانسبلٹی لے گی کہ اگر جس نے نااہلی کی ہے اور تحقیق کے بعد اگر ثابت ہوتا ہے کہ انہی کی نااہلی ہے تو پھر ان کو سزا مل جائے گی. تو ایک تو کم از کم علاج تو اپنی جگہ, لیکن رسپانسبلٹی بھی فکس ہوگی, حکومت یہ کہہ رہی ہے. منیب صاحب, کیا آپ کو ان کے دعوے پہ کوئی اعتبار ہے؟ ہمیں تو کوئی اعتبار نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو بھی کہیں گے ہم اس پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک عمران خان صاحب کے ساتھ صحت کے ساتھ کھیل گئے ہیں, اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ ہم سخت زبان بھی استعمال نہ کریں. ہم بالکل سخت زبان استعمال کریں گے. ہم کسی چیز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہم کسی بھی دعوے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. یہاں تک جو چیزیں آ گئی ہیں یہ حکومت نے ہی کی ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ ان کی انڈر ہے, اس کو بارہا بتایا گیا ہے کہ اب کیا اب میرے آنکھ میں تکلیف ہے, لیکن جس طریقے سے طبی سہولیات نہیں دی گئی تو یہ قاتلانہ حملے کے مترادف بھی ہیں. ہم تو بارہا کر رہے ہیں, ہم تو بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ جو اس میں ملوث ہوگا وہ بچ نہیں پائے گا ہم سے. یہ بات بڑی سمپل ہے. ہمارا ورکر اس وقت جو کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے, وہ صرف ایک اشارے کے انتظار میں ہے. ہماری لیڈرشپ بالکل تیار ہے. کور کمیٹی کی اس ٹائم میٹنگ شروع ہے, اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ شروع ہونی ہے. ہم نے لائے عمل دینا ہے. آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا, جو ہماری طاقت ہے اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. یہ چیزوں کو نارمل کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے ان کی 85% بینائی کے ساتھ آپ کھیل چکے ہیں. ان کے دانتوں کو تکلیف ہے, 2 سال سے آپ نے کوئی چیک اپ نہیں کروایا. آپ پمز لے کے آئے ہیں, وہاں پہ کوئی ریٹینا اسپیشلسٹ نہیں ہے. 96 گھنٹے کس چیز کا انتظار؟ آپ کیا چاہتے؟ آپ کو لگتا ہے یہ پرپزلی کیا گیا؟ افتخار صاحب, آپ کو وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ. شفیع صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ کا دکھ, غم اور رنج ہے وہ درست ہے. لیکن اس دکھ, غم اور رنج کا اگر مداوع ہو جائے اور نیکسٹ 48 آورس کے اندر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ مل جائے جو ملنی چاہیے, تو پھر تو جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں پھر تو اس کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا. پھر تو آپ کو ایز اے پولیٹیکل فورس کنٹرول کرنا ہوگا اپنے کارکنوں کے جذبات پہ, بیکاز یو آر اے پولیٹیکل پارٹی. شفیع جان صاحب اس کو رسپونڈ کیجیے گا. افتخار صاحب,
جی افتخار صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ بالکل ابھی تک دیکھیں اگر 48 گھنٹوں میں کوئی ڈاکٹر ابھی رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ تو آج ہی ہونا چاہیے تھا نا افتخار صاحب کہ سپریم کورٹ کہتی کہ ذاتی معالج کو اندر جانے دے، ان کو الشفا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے، شوکت خانم کی ڈاکٹر ان کو چیک کرے کون سی سائنس ہے، کون سا مشکل کام ہے، کون سی انا ہے، I کون agree سی with you. ضد ہے۔ کیا I agree with you. نواز شریف، افتخار صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی گارنٹی کیا کورٹ نہیں مانگ رہی تھی ان کی زندگی کی؟ اگلے دن کیا ہماری حکومت نے ان کو پاکستان کے ہاسپٹل میں شفٹ نہیں کیا؟ اس سے اگلا کمرہ جو ہے مریم نواز کو نہیں دیا گیا؟ کیا ڈاکٹر عدنان جو ان کا ذاتی معالج تھا ان کے ساتھ 3 دفعہ چیک اپ وہ نہیں کرتا تھا؟ ہم تو کوئی چیز مانگ ہی نہیں رہے۔ عمران خان صاحب تو آج بھی کہہ رہے کہ ان کو صرف بنیادی سہولیت ہی دی جائے، ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کے لیے چھوڑا جائے، بیٹوں سے بات کروائی جائے۔ یہ کدھر چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ جہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں سے واپسی نہیں ہوگی۔ نہیں بٹ یہ نہیں بٹ ایک بات شفیع، اگر اگلے 48 آورز میں یہ باتیں مان لی جاتی ہیں اور ان کو ماننی چاہیے، کوئی احسان نہیں کریں گے کسی پر، ان کو ماننی چاہیے، تو پھر جو بات دوسری آپ کہہ رہے ہیں اس کو اوپر تو لیکن وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز نا، وہ کہتے ہیں اگر ایکشن ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے حالات بدل جائیں گے۔ بٹ ایک بات ہے شفیع صاحب، آج سپریم کورٹ نے بھی یہ بات جب ان کو استدعا کی گئی کہ فیملی کی ملاقات ہو جائے فوری طور پر اور یا ذاتی معالج کی ہو رہے، تو انہوں نے اس کو الاؤ نہیں کیا۔ تو گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی وہاں تک تو ہے کہ انہوں نے نیگلیجنس کی، لیکن اگر ذاتی معالج کو علاج کی اجازت نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ نے نہیں الاؤ کی، فیملی کو آج الاؤ کی درخواست کی گئی، وہ بھی سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دی، تو وہ تو اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے نہیں مانی۔ بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت مل گئی؟ نہیں، وہ مل گئی ہے، وہ 2 مانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ طبی معائنہ کا ذاتی معالج کی درخواست کیا پی ٹی آئی نے، فیملی کی ملاقات کی کیا، وہ سپریم کورٹ نے الاؤ نہیں کی۔ تو آپ ڈس اپوائنٹڈ ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے؟ ان اے وے ڈیفینیٹلی ڈس اپوائنٹ کیا ہے۔ بنیادی حق ہم مانگ رہے ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی جو بنیادی حق ہے اس کی وائلیشن ہے۔ سپریم کورٹ نے ہی مانگا تھا نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی، اگلے دن ہی اس کو ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ پھر ہمارے بارے میں یہ چیزیں کیوں ہیں؟ کیوں عمران خان صاحب ہی سب کا ٹارگٹ ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کی طبی سہولیات نہیں دی جا رہی؟ کیوں ان کو ملاقات کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا کسی سے؟ آئسولیشن میں ڈالا اس لیے گیا تھا کہ ان کی آنکھ متاثر ہو، اور یہ جرم یہ کر چکے ہیں۔ ہم مزید کسی چیز کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم مزید اس پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا تو اعتبار اٹھ گیا ہر چیز سے، ان کی زندگی سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ منیب صاحب، اس ٹائم جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز یہ نہیں سہ پائیں گے، یہ چیز ہر چیز کو جلا کے رکھ دیں گے، یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے یہ چیز، یہ حکومت، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ سپریم کورٹ؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں جانے دیا جا رہا؟ ہم کوئی اس کی رہائی مانگ رہے ہیں، ہم تو جو بنیادی حق ہے وہ مانگ رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیوں تحریک انصاف کو ہی دیوال کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے۔ حذیفہ صاحب، یہ آپ نے شفیع جان صاحب کی بات سنی، وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، آپ ایکٹ کریں، حالات کو کنٹرول حکومت نے کرنا ہے۔ اور آج کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے، اور بار بار وہ سپرنٹینڈنٹ کا نام تو آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے، انہوں نے پنجاب حکومت کو کہا کہ آپ نے طبی دہشت گردی کی ہے۔ تو گورنمنٹ کو کچھ امیڈیٹلی کرنا پڑے گا حذیفہ صاحب، خالی میرے خیال میں بات چیت سے شاید اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لغو الزام ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی حکومت کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک کام کیا ہے۔ یہ میرے خیال سے صرف اور صرف جذباتی بات ضرور ہے، لیکن آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کا ایک لیڈر ہو جس کی فالوئنگ ہو، اس کی صحت کے حوالے سے اس حد تک نیگلیجنس کرے گی۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت چونکہ صورتحال ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر آ رہی ہے، صحت کا معاملہ ہے، تو ہم ظاہر ہے سب اپنے دل میں نرمی رکھ کر بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ترازو میں تولیں تو یہ نوبت تو بانی خود لے کر آئے نا۔ اگر بانی تحریک انصاف جیل سے بیٹھ کر اس ایکسٹریم لیول کی سیاست نہ کرتے، اداروں پر تنقید نہ کر رہے ہوتے، تو شاید یہ 2-2.5 مہینے کی ملاقات کا تعطل بھی نہ آتا۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، جس دن پہلے دن ان کا یہ مسئلہ ہوا تھا فوراً وہ اپنے وکلا کو بتاتے، فیملی کو بتاتے، اور ظاہر ہے یا سیاسی لوگ جو ان سے مل رہے تھے۔ بانی تحریک انصاف ظاہر ہے انہوں نے ایک ایسی سیاست کے اندر بنیاد رکھ دی، اپنے سیاسی آپ ناقد کہیں یا جن اداروں کے سربراہان سے ان کا نقطہ نظر کا اختلاف ہے،
ان کے بارے میں وہ زبان استعمال کی جس کے بعد حکومت نے جو اپنی صوابدید کا استعمال کر رکھا تھا ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, اس کو حکومت کو واپس لینا پڑا, اور ظاہر 2-2.5-3 مہینے کا گیپ آیا, اور اسی گیپ کے اندر ان کی صحت کے حوالے سے ایک سیریس ایشو ریز ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بہترین علاج کی سہولیات بھی دی جائیں گی اور دی جانی بھی چاہیے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, لیکن آپ کو اور ہم سب کو ذرا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میرے خیال سے چیزیں جو ہے اگلے 48 گھنٹوں میں بڑی کلیئر ہو جائیں گی اور سمجھ آ جائے گی کہ صورتحال ایکچوئل ہے کیا. اور اس طریقے سے کہنا کہ حکومت نے کوئی جان بوجھ کے کوئی کرمنل نیگلیجنس کر لی ہے یا یہ جو ہے وہ کوئی ان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کیا گیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کا ایج فیکٹر ہے, 75 ایئر ان کی ایج ہے, اور 75 ایئر ایج کے اندر ظاہر ہے اس طرح کی تکالیف جب ان کے مخالف افتخار صاحب میں وانٹس ٹو میک اپ بالکل جیل میں جاتے تو بیمار ہو جاتے. اچھا یہ ادھر آئے, افتخار صاحب کا پوائنٹ سن لیں. آپ کیوں رسک لینا چاہ رہے ہیں, کیوں ایشو اس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ 48 گھنٹے عدالت نے کہا ہے, 48 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے گزر گئے ہیں, ان کو آپ جو ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں آپ ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر دیں, مسئلے کو ختم کریں. کیوں اس معاملے کو ہم اور لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں موقع دینا چاہ رہے ہیں ان کو ایسی باتیں کہنے کا جو انہوں نے کہی ہیں؟ افتخار صاحب کیا پتا سارا پروسیس شروع بھی ہو گیا ہو, دیٹ از گڈ. بہترین علاج اگر شروع ہو گیا تو گورنمنٹ شوڈ اناؤنس اٹ. اس کے اندر جو لمیٹیشن ہے, دیکھیں وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ذرا دیر از سم پروسیس, اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کر بانی تحریک انصاف کو بہترین علاج کی سہولیات دی جائیں گی. اس پہ کوئی نہ وقت کا ضیاع کیا جائے گا, نہ اس ڈیڈ لائن کا انتظار کیا جائے گا. یہ چیزیں جو ہے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوں گی اور بالکل بائی بک ہوں گی, اور اس کے اندر اگر ہمیں اپنی صوابدید کا استعمال بھی کرنا پڑا تو 48 گھنٹے 72 گھنٹے نہیں دیکھے جائیں گے. جو سب سے جو ہے بیسٹ اویلیبل جو ہے اویلیبلٹی ہوگی ڈاکٹرز کی, بانی کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں وہ سیٹسفائی ہوں گے, ان کا علاج کرائیں گے. اچھا جہاں وہ مطمئن ہے, مطمئن تو ان کے گھر والے شاید ذاتی معالج سے تھے, وہ عدالت نے الاؤ نہیں کیا. بٹ شفیع جان صاحب, کیونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ایک اپنی حیثیت چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ایک حیثیت ہے, اور ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ اپنا گڈ آفس بھی استعمال کریں اس سارے سلسلے میں؟ بہت ساری جگہ پر وہ بحیثیت چیف ایگزیکٹو بھی بات کر سکتے ہیں کہ اس پروسیس کو ذرا سموتھ کیا جائے, تھوڑا سا ٹیمپریچر کو یا حالات کو بہتر رکھنے کے لیے. وزیر اعلیٰ صاحب اس حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے؟ منیب صاحب, ہم نے کون سی جگہ نہیں چھوڑی, ہم نے تو ملاقات کے لیے ہر جگہ دستک دی. ہم نے تو چیف جسٹس کو فون کیا, پی ایم کو کہا, سی ایم کو خط لکھا, ہم تو عدالت گئے, عدالت کا چیف جسٹس ہم سے نہیں ملا. ہم نے تو ملاقات کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, ان کی صحت کے لیے بھی ہم ہر جگہ جائیں گے, کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. ہم بھیک مانگ لیں گے, لیکن جو ہو رہا ہے یہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہے ہیں. کون سی مطلب کیوں 96 گھنٹے کا انتظار ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں شوکت خانم کی ڈاکٹر کو نہیں جانے دیا جا رہا؟ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے جو ڈاکٹر یہ اندر لے کے جائیں گے. ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں, ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے ان کے ڈاکٹرز پہ, ان کی رپورٹس پہ, ان کے دعووں پہ, ان کے بیانات پہ, ان کے کمٹمنٹس پہ. یہ ساری جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. شفیع اس کا مطلب ہے کہ شوکت خانم کا جو ڈاکٹر ہے وہی آپ کی آخری چوائس ہے. الشفا کا جانے دے افتخار صاحب. اوکے گڈ انف. الشفا آیا ہاسپٹل ہے نا, بہت مشہور ہاسپٹل ہے. گڈ انف. سو الشفا شوکت خانم is your choice, is your priority. Very good. شوکت خانم پہ ان کو اعتراض ہے, حذیفہ سن رہا ہے. بس مسئلہ نہیں, بٹ مسئلہ پرابلم یہ ہے نا کہ ذاتی معالج سپریم کورٹ نے الاؤ نہیں کیا آج, لیکن منیب صاحب ذاتی ڈاکٹر, چلے ذاتی کو نہ چھوڑے, الشفا والے کو تو چھوڑ دینا. شفا تو ذاتی تو نہیں نا, وہ تو ایک ہاسپٹل ہے نا, وہ تو, لیکن اس ایکسپرٹیز ہے, وہ تو آئی ہاسپٹل ہے. اور اگر وہاں کے ڈاکٹر چلے جاتے ہیں تو شفیع جان صاحب سیز کہ حالات شاید پھر کنٹرول میں رہیں گے, یا کم از کم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جائیں گے. بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی ہو سکتا ہے 48 آورز میں, جو ریکوائرمنٹ اس کی فیملی کی ہے, آنکھ کے حوالے سے اس کو عزت کا مسئلہ کوئی بھی نہ بنائے, نہ پی ٹی آئی والے نہ حکومت, ان کو وہ یہ مدد فراہم کی جائے. اور باقی جو جذباتی گفتگو کی ہے اس کو قابو رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بٹ شفیع جان صاحب ایک پرابلم ہے ٹورڈز دی اینڈ, ہم بالکل آخری منٹس کے اندر ہے. جو ظاہری بات ہے, عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کے جذبات بھائی کے لیے علیحدہ ہیں, پارٹی کے ورکرز کے علیحدہ ہیں. بٹ اوور آل ایک جو گروئنگ سینس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کے ٹویٹر کیا ان کے ذاتی پیغامات کے حوالے سے پہلے بڑی کشیدگی تھی, وہ اس پہ خاموشی ہوئی ہے. دسمبر کے بعد سے لے کر اب تک وہاں عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے. تو حالات بہتر ہونے چاہیے.
ود ایوری پاسنگ ڈے اور حالات میں کوئی تھوڑی سی بہتری آنی چاہیے. بٹ کیا آپ کو وہ لگ رہا ہے وہ وٹنس آپ کر رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیں کیا فرق پڑا ہے. آج بھی ذاتی ڈاکٹر نہیں جانے دیا جا رہا, آج بھی ملاقات بند ہے, آج بھی وہ آئسولیشن میں ہے, آج بھی اس صحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا. صرف ایک فرینڈ آف کورٹ کو چھوڑا گیا. ہم نے اپنی پاسداری کی, سلمان صفدر نے کوئی بات نہیں کی. ہم تو بارہا گارنٹی دے چکے ہیں کہ ڈاکٹر اندر جائے گا, ہم سے لکھ کے لے لے, کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا, کوئی سیاسی بیان نہیں آئے گا. صحت کی پہ ہم نہیں سیاست کرنا چاہتے. خدا رہے گا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کس چیزوں کو آپ کس نہج پہ مزید لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن تحریک انصاف بالکل تیار ہے, ورکر ہمارا بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. ایک اشارے کی دیر ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہے گی. اچھا پتہ نہیں کون سی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. افتخار آئی تھنک ٹائم اینڈ اگین بیکاز شفیع جان بہت کلوز ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے, اینڈ اوبیسلی وین ہی سیز تو ہی مین دیٹ. بٹ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تلخی بہت آ گئی, پھر ظاہری بات ہے پاکستان کی مقتدرہ کو بھی باقاعدہ طور پر اس پہ ایک اپنا پوزیشن سامنے رکھنی پڑی, لیکن حالات بہتر ہونے چاہیے تھے کیونکہ کچھ چیزوں میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے, ایک خاموشی ہو گئی ہے, وہ نہیں ہوئی. افتخار صاحب what do you think is the آج reason? تو بات بہت تیز اور تند اور تلخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الشفا پہ اتفاق کرتے ہیں, بالکل الشفا میں فوری طور پہ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہونا چاہیے. کسی طور پہ بھی پاکستان کے ایک سیاسی رہنما کو یہ تکلیف جو پہنچی ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پارٹی کی قیادت اپنے تمام جذبات کو بھی قابو میں رکھے گی اور ملک کو ادھر نہیں دھکیل دے گی جہاں سے پھر سب کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. اچھا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اس حوالے سے بات کی ہے شفیع جان صاحب, ظاہری بات ہے اگر واقعی حکومت اس پہ سیریس ہے کہ عمران خان صاحب کو صحت کی بنیاد پر کہیں شفٹ کر دیا جائے, گو کہ ایسی کوئی ابھی بات ہمیں انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی. تجزیاتی طور پر بات ضرور کی تھی میں نے, لیکن obviously گورنمنٹ اس کے ڈینائل میں ہے. بٹ اگر ایسی کوئی پوزیشن آتی ہے, ڈو یو تھنک دین اٹ ول بی اے ویلکم موو, اور obviously پارٹی کے لیے بھی وہ ایک ایکسیپٹنس ہوگی اس کی؟ دیکھیں منیب صاحب, بالکل ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کو کل شفٹ کر دیا جائے, کل ہی کسی ڈاکٹر کو, الشفا کے ڈاکٹر کو اندر جانے دیا جائے, وہ اندر جا کے چیک اپ کریں. وہ کہتے ہیں آپ درخواست دے دیں عدالت میں اس حوالے سے. ہم تو درخواستیں دے کے تھک گئے ہیں. جب دھرنا جاری تھا تو ہم نے درخواست ہی دی تھی نا. پچھلے فرائیڈے کو میں نے خود درخواست سائن کی ہے, 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرین نے سائن کی ہے, نہیں جانے دیا گیا. سپریم کورٹ کے سامنے وزیر اعلیٰ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم سب نے ادھر بھی سائنس کیے تھے, نہیں ہوا. ہائی کورٹ پہ ہم نے سائن کیے, نہیں ہوا. ہم پھر دے دیں گے. یہ کیا ہو, آپ کو پتہ ہے منیب صاحب کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کل دیکھیں, اس کو سپریم کورٹ کو بھی سٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا, اداروں کو آگے آنا پڑے گا. یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا. ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے. کیا مسئلہ ہے, الشفا کے ڈاکٹر کو جانے دیا جائے, چیک اپ کرنے دیا جائے. اگر جیل میں ممکن نہیں ہے, ان کو الشفا منتقل کر دیا جائے, جہاں سے علاج ممکن ہو دوبارہ واپس چلے جائے. ہم تو کوئی NRO نہیں مانگ رہے, کوئی ہم ڈیل نہیں مانگ رہے, ہم تو بنیادی سہولت مانگ رہے جو ہمارا حق ہے, جو نہیں دیا جا رہا. ٹھیک, بہت شکریہ شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود, ہمارا ساتھ دیا حذیفہ رحمان صاحب نے اور جناب افتخار احمد صاحب نے. پروگرام آپ نے دیکھا, یہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.